السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد کلیم اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ معلومات۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور نبی حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون تھے اور ان کی قوم پر اللہ کا عذاب کیسے ختم ہوا۔ باقاعدہ اپنی ویڈیو پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ دوستو، نینوا شہر یہ موصول کے علاقے کا ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور شرک اور کفر میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم پر قریب اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی، اس لیے دیکھو گے اگر وہ رات اس شہر میں گزارتے ہیں تو کوئی خطرہ نہیں، اگر انہوں نے رات اس شہر میں نہ گزاری تو یقین کر لینا کہ عذاب آئے گا۔ رات کو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے ہیں۔ واقعی صبح ہوئی تو عذاب کے آثار نظر آنے لگے، چاروں طرف سے کالے بادل نمودار ہوئے اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے، تو وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں ادھر ادھر ہونے لگے۔ دور دور تک حضرت یونس علیہ السلام نظر نہیں آئے۔ اب شہر کے لوگوں کو زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا۔ خدائے خوف عز و جل سے ڈر کر کانپ اٹھے۔ سب کے سب لوگ، عورتوں، بچوں، بلکہ اپنے مویشیوں کو ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے۔ رو رو کر صدقے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار کر لیا اور اعلان کر دیا۔ شوہر بیوی سے اور مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے۔ جو ظلم آپس میں ہوئے تھے ایک دوسرے سے معاف کرانے لگے، جن کی حق تلفی ہوئی تھی سب کے آپس میں معافی تلافی ہو گئی۔ غرض سچی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لے آئے ہیں ہم اس پر صدقے دل سے ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کو پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا اور تمام لوگ پھر سے شہر میں آ کر امن و امان سے رہنے لگے۔ قرآن مجید میں یونس علیہ السلام کے قصے کے بارے میں یوں فرمایا ہے: ہاں، یونس کی قوم جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتے دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا، مگر یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد بھی جب وہ لوگ ایمان لائے تو ان سے عذاب اٹھا دیا گیا۔ بہرحال عذاب ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا، آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا، کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا، مگر عذاب نہیں آیا، تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ آپ یہ فرما کر حیرت سے شہر سے پلٹ گئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی تو کھڑی ہو گئی۔ وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جاتی ہے جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو۔ چنانچہ کشتی والوں نے رکا نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام پہ رکا نکلا، تو کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے۔ فوراً ہی ایک مچھلی نے اللہ کے حکم سے آپ کو نگل لیا اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا تھا قید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز تک رہے۔ یہ ان کو زمین کی تہہ تک لے جاتی اور دور دور تک مسافروں میں پھرتی۔ بعض حضرات 7، بعض نے 5، بعض نے ایک دن چند گھنٹے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت بتائی ہے۔ مگر اسی حالت میں آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اندھیری کال کوٹری سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آپ کو اگل دیا۔ اس وقت آپ بھی نفیس اور کمزور ہو چکے تھے۔ اللہ عز و جل کی شان اس جگہ کدو کی ایک بیل اگ گئی، آپ اس کے سائے میں آرام کرتے رہے۔ پھر جب آپ میں کچھ توانائی آئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے
اور سب لوگوں نے انتہائی محبت اور احترام سے پیش آ کر آپ پر ایمان لائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی تبلیغ کی بدولت 1 لاکھ سے زائد آدمیوں کو ہدایت مل گئی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ توبہ اور استغفار سے عذاب اور بلائیں بھی ٹل جاتی ہیں، جیسے ان لوگوں پر سے عذاب ہٹا دیا گیا تھا۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔